السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 165 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اولما اصابتکم مصیبۃ، یہ کیا ہوا کہ جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، حالانکہ تم اس سے دگنی مصیبت یعنی کفار کو پہنچا چکے تھے۔ قلتم ان ھذا، پھر بھی تم نے کہا کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی۔ قل ھو من عند انفسکم، آپ فرمائیے کہ یہ مصیبت تمہاری ہی طرف سے آئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو بات بتائی جا رہی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے 70 مشرکین کو قتل کر دیا تھا اور 70 مشرکین گرفتار بھی ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب جنگ احد کی باری آئی تو معاملہ الٹا ہو گیا کہ 70 مسلمان شہید کر دیے گئے اور بہت زیادہ نقصان بھی ہوا۔ تو بعض مسلمان کہنے لگے کہ ہم پر یہ مصیبت کیسے آ گئی، حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مقابلے میں مشرک ہیں، اور ہم میں حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں جن پر وحی بھی آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اس سوال پر اس آیت کریمہ میں جواب عنایت فرمایا کہ مسلمانوں نے جب پوچھا قلتم ان ھذا، جو احد میں جو نقصان پہنچا یہ کیسے ہو گیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے فتح کا وعدہ فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب عنایت فرما رہا ہے، قل ھو من عند انفسکم، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے، ان کے سوال کا جواب دیجئے کہ یہ مصیبت جو آئی ہے وہ تمہارے خود کے کیے ہوئے کی وجہ سے ہے، تم نے خود اس کو لایا ہے۔ تم میرے حکم کو نہ مان کر احد پہاڑ سے ہٹے اور مال غنیمت کی طرف تم ٹوٹ پڑے، اس وجہ سے تم پر نقصان ہوا، مصیبت آئی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جو تم یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری مدد ہونی چاہیے تھی، پہلے تمہاری فتح اللہ نے دی تھی تمہیں، لیکن تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کی، بات نہیں مانی، تو وہ فتح جو ہے شکست میں بدل گئی۔ تو یہ مسلمانوں نے جو سوال کیا اس کا جواب عنایت فرمایا گیا۔ آگے آیہ نمبر 166 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اور دو فریقوں کے مقابلے کے دن تم پر جو مصیبت آئی تھی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اس لیے کہ اللہ مومنوں کو غیر سے ممتاز کر دے۔ یہ آیت کریمہ بھی پیچھے والے آیت سے ہی متعلق ہے کہ جس دن کفر اور اسلام کے دو گروپس آمنے سامنے ہوئے، اس دن جو مسلمان شہید ہوئے اور جو مسلمان سخت زخمی ہوئے، یہ سب کیوں ہوا؟ اس آیت کریمہ میں اس کا دوسرا ریزن بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب اللہ نے جو متعین کیا تھا، جو قضاء اور قدر ہے اس کے مطابق ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو چاہا وہ ہوا، اور اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالی نے مخلص مسلمانوں کو اس جنگ کی وجہ سے منافقین سے الگ کر دیا۔ یعنی اس جنگ کی وجہ سے مسلمان اور منافق دو گروپ ایک دم الگ الگ ہو گئے، اور جن منافقین نے اپنے نفاق پر
ظاہری طور پر اسلام کا پردہ ڈالا ہوا تھا، یعنی اپنی منافقت کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے ذریعے جو ہے منافقین کے اس نفاق کو ظاہر فرما دیا۔ اب کس طریقے سے اللہ نے ظاہر فرما دیا؟ آگے والی آیت 167 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ منافقوں کو الگ کر دے، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا اپنے شہر کا دفاع کرو۔ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو انہوں نے کہا اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اور اس دن وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ ان چیزوں کو زیادہ جاننے والا ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ منافقین کا نفاق وہ ظاہر کیسے ہوا؟ وہ اس طریقے سے، یہ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے پہنچا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اپنے ان ساتھیوں کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ ان کے پیچھے حضرت جابر کے والد عبداللہ بن عمر، وہ ان کے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اپنے نبی کا ساتھ نہ چھوڑو اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، یا کم سے کم اتنا کرو کہ رسول اللہ کا ساتھ نہیں دے سکتے چونکہ کفار حملہ ور ہیں، تم اپنے شہر کے دفاع کے لیے تم ان کا ساتھ دو۔ تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ میرے خیال میں یہ جنگ ہوگی نہیں، اس لیے ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہوتا کہ جنگ ہوگی تو یقیناً ہم تمہارا ساتھ دیتے، لیکن ہمیں یہ ہے کہ یہ جنگ ہوگی نہیں، معاملہ صلح ہوگی اور رفع دفع ہوگا۔ جب حضرت عبداللہ ان سے مایوس ہو گئے، ان منافقین کو سمجھانے کی آپ نے کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا، بہانہ بنا کر وہاں سے نکل گئے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ اے اللہ کے دشمنوں، جاؤ، عنقریب اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ تم سے مستغنی کر دے گا، یعنی تمہاری ضرورت ہی نہیں پڑے گی نبی کو۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ میدان جنگ میں آئے، جہاد کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو اب یہاں جو ہے منافقین کا پردہ چاک کس طریقے سے ہوا کہ وہ جنگ میں ساتھ دینے کی غرض سے وہ آئے تھے، لیکن 300 لوگوں کو لے کر وہ نکل گیا۔ تو اب یہاں جو رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صرف مسلمان رہے تھے، اور وہاں سے جو نکلے عبداللہ بن ابی کے ساتھ وہ جو ہے منافقین میں سے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقون کا پردہ چاک اس طریقے سے کر دیا، جو لوگ پہلے ان کو مسلمان سمجھتے تھے ان پر ان کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ جس دن ان کا حال ظاہر ہو گیا وہ اس دن ایمان کے بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یہ منافقین اپنے زبانوں سے ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں کفر کو چھپاتے تھے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ظاہر فرمایا کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہ زبان سے کچھ وہ کہا کرتے تھے، دل میں ان کا کچھ اور تھا، یعنی ایمان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انہوں نے دل میں چھپایا ہوا تھا، واللہ اعلم بما یکتمون، کہ جو دل میں چھپاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ آگے آیا نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین قالوا لاخوانہم، وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اور آپ بیٹھے رہیں کہ وہ ہمارا کہنا مانتے تو مارے نہیں جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تم فرما دو تو اپنی ہی موت کو ٹال کر دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کا تعلق بھی پیچھے سے ہے۔ وہ جو کہہ رہے منافقین الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ عبداللہ بن ابی منافق ہے جس نے
جو ان کے نسبی بھائی جن کا تعلق خزرج سے تھا، وہ ان سے کہنے لگا کہ اگر تم ہماری بات مان لیتے، جنگ نہیں کرتے، تو شہید نہیں کیے جاتے۔ تو اللہ نے ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تم جو کہتے ہو کہ قتل نہیں کیے جاتے، تو تم ایک کام کرو، اگر جنگ میں جانے کی وجہ سے ان کو موت آئی یا شہید کیے گئے، تو قل فدرؤ عن انفسکم الموت، تمہیں بھی تو موت آنے والی ہے، تم اپنی موت کو دفاع کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں، جو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوتے تو انہیں موت نہیں آتی، وہ شہید نہیں ہوتے، تو اس کا جواب عنایت فرمایا کہ تم اگر سچے ہو تو اپنی موت سے اپنے آپ کو بچا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو، ورنہ اگر وہ شہید ہو رہے ہیں تو تم جو ہے اس کا مذاق نہ بناؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ان کی فضیلت اور مرتبے کو بتایا، اور جو منافقین نے یہ کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو نہیں مرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد میں یا اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے مقام کو بتا کر مسلمانوں پر واضح فرما دیا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ زندگی کی حیثیت ہی کیا ہے، اس کے مقابلے میں اگر شہادت مل جائے تو اس کی حیثیت کیا ہے، اللہ نے اس آیت کریمہ میں بتا دیا۔ آیہ نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور روزی بھی پاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ڈاؤٹ کا جواب عنایت فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا یہ ناپسندیدہ یا بری بات یا کوئی آفت اور مصیبت نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا اللہ تعالیٰ اس کو اس قتل کے بعد زندہ فرما دیتا ہے، اور اس کو قسم قسم کی نعمتوں سے اور ثواب سے نوازتا ہے، اور اس کو طرح طرح کے رزق اور خوشیاں عنایت فرماتا ہے۔ گویا کہ یہ آیت کریمہ جنگ احد کے متعلق نازل ہوئی ہے، کیونکہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس وقت انہی دو مشہور جنگوں میں مسلمان شہید ہوئے تھے، اور منافق مجاہدوں کو جہاد کرنے سے اس لیے روکتے تھے کہ وہ ان جنگوں میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی طرح شہید نہ ہو جائیں۔ تو شہید کا جو مرتبہ ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی جنگ احد میں شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دیا۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ وہ جنت کے دریاؤں میں جاتے ہیں، جنت کے پھلوں سے کھاتے ہیں، عرش کے سائے میں جو سونے کی قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، جو لائٹس ہیں، وہاں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب انہیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو جو چاہے وہاں کھاتے ہیں، اور آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو پاکیزہ چیزیں بھی انہیں ملتی ہیں اور وہ آرام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، یہ ساری چیزیں دیکھ کر سرکار فرماتے ہیں کہ یہ ساری آرام دہ چیز جو ہمیں میسر آئی جنت میں، کاش کوئی ایسا بھی ہوتا کہ جو دنیا میں ہمارے بھائی ہیں ان تک ہمارا یہ آرام، ہمیں جو نعمت ملی ہے یہ باتیں ان تک پہنچا دیتا کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق دے رہا ہے اور کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب یہ بات انہیں پتہ چلتی تو وہ بھی جہاد میں رغبت کرتے اور اس میں سستی نہیں کرتے، اور شہادت کے لیے وہ مزید جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اس پیغام کو میں بندوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہیں سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، اے جابر، کیا ہوا کہ تم بہت غمزدہ نظر آ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد جنگ احد میں شہید کر دیے گئے ہیں، اور انہوں نے بچے اور قرض بھی چھوڑا ہے، تو یہ سارا بوجھ مجھ پر آ گیا ہے، اس لیے میں غمگین ہوں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو یہ خوشخبری نہ دوں کہ اللہ نے ان سے کس طریقے سے ملاقات کی، اللہ نے کن نعمتوں سے نوازا، کیا میں یہ تمہیں نہ بتاؤں؟ تو حضرت جابر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے بلا حجاب بات نہیں کی، لیکن تمہارے والد کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان سے گفتگو کی ہے شہادت کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے تم خواہش کرو، جو خواہش کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ اللہ نے خود تمہارے والد سے فرمایا۔ تمہارے والد نے کہا کہ اے میرے رب مجھے زندہ کر دے اور دوبارہ تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، تو مولا تعالیٰ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ ایک مرتبہ میرا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو جنت میں ایک مرتبہ آئے گا پھر دنیا میں دوبارہ نہیں جائے گا، دوبارہ اسے یہ موقع نہیں ملے گا، تو اب تم دنیا میں نہیں جا سکتے، بلکہ جو میں نے نعمت جنت میں عطا کی ہے اسی سے تم لطف اندوز ہو جاؤ۔ تو گویا کہ منافقین نے جو کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس رہتے تو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے، اب جو ہے وہ شہید ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ہمیں انہیں کیا ملے گا؟ تو اللہ نے اس کا جواب عنایت فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جنت میں کن کن نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ بن صعصع کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عمر بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی قبروں تک جو ہے سیلاب کا پانی پہنچ چکا تھا۔ یہ دونوں جو ہے جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اور دونوں ایک ہی قبر میں مدفون تھے۔ جب ان کی قبر کھودی گئی تاکہ ان کو جو ہے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے، جب ان کو قبر سے نکالا گیا تو ان کے جسم جو ہے بالکل ایسے ہی تھے کہ جیسا کہ ابھی انہیں دفن کیا گیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا، روایت میں آتا ہے کہ جیسے کل فوت ہوئے ہوں۔ ان میں سے ایک جو ہے زخمی تھے، تو دفن کے وقت جو ہے ان کا ہاتھ جو ہے زخم پر ہی ایسے رکھا ہوا تھا، تو ان کا ہاتھ جو ہے اب بھی اسی طریقے سے زخم پر تھا۔ جب ان کے ہاتھ کو جو ہے زخم سے ہٹایا گیا تو راوی کہتا ہے کہ ہم نے کیا دیکھا، خود جو ہے ہاتھ اٹھ کر خود سے جو ہے زخم کے مقام پر آ گیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے انہیں، وہ اس قدر ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد بھی، کہ تقریباً غزوہ احد کے بعد یہ جب قبر کھودی گئی تو اس کے درمیان جو ہے 42 ایئرز کا فاصلہ تھا، تو 42 ایئرز کے بعد بھی ان کے جسم جو ہے ویسے ہی سلامت تھے، حتیٰ کہ زخم پر جو ہاتھ رکھا ہوا تھا اس کو ہٹایا گیا، تھوڑی دیر بعد دیکھا گیا تو کہ وہ ہاتھ جو ہے وہیں ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ تو یہ شہداء کی زندگی کے لیے دلیل ہے۔ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں کہ جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرماتا ہے اور ان کے جسم جو ہے اس کو سڑنے گلنے سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے اور بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو ان سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے یہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ الغرض اس کے بہت ساری فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عزت و عافیت اور شہادت کی موت عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی صحابہ جیسے جذبے کا کچھ حصہ بھی ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب موت دے تو ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔